وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 3، درس نمبر 623. آج کا موضوع، کیا ہم دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنین. الف لام میم صاد. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے. یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 3. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو جو نازل کیا گیا ہے، جو ہدایت نازل کی گئی ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے سوا یعنی اس کے علاوہ کسی دوست کی پیروی نہ کرو، یعنی باطل معبودوں کو پوجنا بند کر دو. قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو. سامعین اکرام، سورہ اعراف ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں جو آیت نمبر 3 ہے، اس میں پہلا جو حکم ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے، تمہارے اوپر جو نازل کیا گیا ہے تو اس کی پیروی کرو. تو دیکھیں، اس میں ایک تو یہ مضمون اپنے ذہن میں رکھیں کہ قرآن ہمارے لیے، ہم لوگ تو یعنی ہماری تو وہ کہتے ہیں نا کہ لٹیے ڈوب گئی ہے ساری امت کی، اور قرآن سے ہمارا اب کوئی خاص تعلق باقی نہیں رہا ہے سوائے اس کے ناظرہ کے اور تلاوتوں کے اور حفظ کے وغیرہ. تو ہمارا کوئی قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اصل میں تو یہ ہدایت ہے اور اس کی پیروی کی جانی ہے. یہ یعنی آیت کا جو ہم پہلا حصہ پڑھ رہے ہیں، اتباع کرو جو نازل کیا گیا ہے تمہارے لیے، الیکم تم پر، انزل الیکم من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. ان الفاظ کو اگر آپ تھوڑا سا لفظی ترجمہ ہی دیکھ لیں تو اس میں کافی سارا مضمون ہے سمجھنے کے لیے. ایک تو یہ ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے قرآن پاک کو، اور یہ مجھے نہیں معلوم کہ ہم کس کے لیے سمجھتے ہیں.
لیکن اصل میں تو بات یہ ہے کہ غرتہم الحیات الدنیا کے مصداق دنیا کی ایک ظاہری زندگی کا ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے، اور دھوکہ یہ ہے کہ یہی دنیا اصل ہے، اور اس کی کامیابی بھی اصل ہے اور اس کا نقصان بھی اصل ہے۔ اس کی کامیابی پر، دنیا کی کامیابیوں پر ہم خوش ہوتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، شادیانے بجاتے ہیں، اور اس کی ناکامیوں پر ہمارا منہ لٹک جاتا ہے اور غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات تو نہیں ہے، حقیقت تو یہ بات نہیں ہے۔ یہ زندگی جو ہے یہ نہ خوشی کی جگہ ہے نہ غم کی جگہ ہے، یعنی دنیاوی جو حساب کتاب ہمارے خیال میں ہے تو وہ تو نہ غم کا باعث ہے نہ خوشی۔ کسی کے پاس بہت سے پیسے آ جائیں اچانک تو یہ اصل میں تو غم ہے، لیکن ہم لوگ خوشی مناتے ہیں۔ پیسوں کی بہتات، مال و دولت کی فراوانی، یہ اکثر اللہ کے عذاب کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ بات بھی مطلب آپ نوٹ کر لینا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ تمہیں تعجب میں نہ ڈال دیں، اللہ ان کے مال اور اولاد کی کثرت جو ہے تمہیں تعجب نہ ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس کے ذریعے، مال اور اولاد کی فراوانی کے ذریعے ان کو میں دنیا میں عذاب دوں اور ان کی جان نکلے کفر کی حالت میں۔ اور مال اور دنیا کی بہتات جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں فرما دیا ہے، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکشی پہ آمادہ ہو جاتا ہے جب یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ تو بہرحال وہ تو ایک مطلب اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن کی ہمیں کیا ضرورت ہے، اور قرآن کا ہم اتباع اگر نہیں کریں گے اور قرآن کے مضامین کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈالیں گے تو اس کا کیا اثرات ہوگا۔ اس میں یعنی ایک بات تو اتباع کی ہے، سامنے کرام اتباع کرو، ما انزلہ، پیروی کرو جو نازل کیا گیا ہے، جو کلام تم پر تمہارے رب کی طرف سے، یہ ترجمہ ہے لفظی۔ اب دیکھیں قرآن کی پیروی میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ قرآن کی پیروی کے لیے ہمارے سامنے ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ قرآن رسول کی دیکھیں حیثیت کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، رسول کی ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو سمجھائیں، اس کا درس دیں، یعنی قرآن رسول کی ڈیوٹی یہ ہے کہ لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ وضاحت کریں ان لوگوں کو جو ان کی طرف تعلیم نازل ہوئی ہے، ما نزل الیہم، تاکہ آپ ان کی وضاحت کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ وضاحت، قرآن کی وضاحت، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، یعنی ایک گمراہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں رسول کی ضرورت نہیں ہے، رسول کی وضاحت کی قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ انسان قرآن کی وضاحت کرے گا، صاحب قرآن۔ اب صاحب قرآن اپنے زمانے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھے، آج بھی اگر آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے تو کسی صاحب قرآن سے آپ سمجھیں گے۔ قرآن کا دیکھیں ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور اصل اس کا باطن ہے۔ تو باطنی اسرار اور باطنی معنی جو ہے وہ بھی زیادہ ضروری ہے۔ اب قرآن کی سمجھ صرف الفاظ تو نہیں ہے، نہیں، اس کی ایک روح ہے، اس کا ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن ہے۔ یہ حدیث کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا میں ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک قرآن کا باطن ہے۔ باطن کو سمجھنے کے لیے آپ کو صاحب قرآن کی ضرورت ہوگی، جو قرآن والا ہے، جو اہل قرآن ہے۔ یہ بات میں زیادہ وضاحت سے نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ضرور کہ آپ قرآن کو جب بھی سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو صاحب قرآن سے استفادہ کرنا ہوگا۔ بہرحال یہاں موضوع جو ہے وہ یہ ہے اتبعوا ما انزل الیکم، قرآن کی پیروی کرو۔
جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے کلام نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو۔ تو پیروی کرنے کے لیے قرآن کی اگر ہم اتباع چاہتے ہیں تو ہمیں رسول کا اتباع کرنا ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں صاحب اکرام، یعنی رسول کی حیثیت جو ہے اپنی جگہ بہت زیادہ اہم ہے۔ قرآن، رسول کے بغیر ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، اور انسان کے بغیر، وہ رسول کے بغیر ہم قرآن پر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ اور عملی طریقہ دیکھیں، اصل میں تو رسول کا یعنی جو ایک ڈیوٹی ہوتی ہے شاہدن علیکم، جیسے کہ سورہ مزمل میں ہے نا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ اے لوگو، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ مخاطب فرما کے کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پہ رسول بھجوایا ہے، یہ تمہارے لیے ایک مکمل نمونہ پیش کرتا ہے اپنے اسوہ کا، اس میں تمہارے لیے نمونہ ہے، جس طرح کہ میں نے فرعون کے لیے موسیٰ قوم فرعون کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھجوایا تھا۔ تو اس میں ایک ضمنی بات، مطلب جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی پیروی ہم کر نہیں سکتے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم رسول کی پیروی کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں فرما دیا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میں نے کوئی بھی رسول اگر بھجوایا ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اس کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی رسول قابل اطاعت ہستی ہوتی ہے سامنے کرام۔ اور رسول کی پیروی دراصل قرآن کی پیروی ہے، جیسے کہ وہ آیہ مبارکہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تمہیں اللہ تعالیٰ اپنا پسندیدہ بنا لے گا۔ تو اتباع رسول سامنے کرام، اتباع رسول کی دراصل ہمیں ضرورت ہے۔ قرآن کے اتباع کا ذریعہ، واحد ذریعہ جو ہے وہ اتباع رسول ہے، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ قرآن کی عملی تفسیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ قرآن کی عملی تفسیر ہے سامعین کرام، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ قرآن کی تفسیر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ دیکھیں، جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پیروی کا حکم دیا ہے، تو وہ کیسے ہم کریں گے؟ قرآن کی پیروی کیسے کریں گے؟ وحی کی پیروی کیسے کریں گے؟ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا شروع کر دیں تو دراصل یہ قرآن کی پیروی ہی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، یعنی قرآن کی بڑی اہمیت ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے قرآن اور رسول کی ذات کو فراموش کر دیا ہے اپنی زندگیوں سے۔ آپ دیکھ لیں ہماری زندگی میں کیا حیثیت ہے رسول کی اور کتاب اللہ کی۔ سرسری سی، یعنی میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں صاحب کرام، کافروں کی جو عیسائی وغیرہ ہیں وہ تو مانتے نہیں ہیں، نہ کتاب کو مانتے ہیں، نہ ہمارے رسول کو مانتے ہیں، لیکن ہم تو دعوے دار تو ہیں، لیکن ہم اپنے رسول کی پیروی سے غافل ہیں۔ اتباع رسول اور یعنی قرآن کی ہدایات اور اتباع رسول سے ہم غافل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کے مجرم ہیں، قرآن کے مجرم ہیں، اور یہ قرآن ہمارے خلاف شہادت دے گا، اور رسول ہمارے خلاف شہادت دیں گے، اور روز قیامت کہیں گے کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے اللہ، انہوں نے تو، یہ تو میری قوم نہیں ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو آج ہم جو ہیں من حیث القوم، افراد کے طور پہ بھی اور قوم کے طور پہ بھی ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ قرآنی ہدایت کا نہ اتباع ہے، نہ رسول کی ذات کی پیروی ہے، نہ رسول کی اسوہ حسنہ کی پیروی ہم ضروری نہیں سمجھتے۔ لیکن یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ صرف اور صرف
رسول کی پیروی ہی ہماری نجات کی گارنٹی ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی دوسرا راستہ ہے، نہ کوئی دوسرا طریقہ ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ قرآن پر عمل کیسے ہوگا؟ آپ رسول کی پیروی شروع کر دیں، رسول کے اسوہ حسنہ کا اتباع شروع کر دیں۔ فاتبعونی کے مصداق آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کے اپنی زندگی اسی نمونے کے مطابق گزارنا شروع کر دیں تو آپ نے قرآن کو قبول کر لیا، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ ناکام ہوں گے۔ تو دیکھیں، یہ سورہ اعراف ابھی شروع ہو رہی ہے، اور یہ آیت، یہ پہلی اور یہ دوسری اور تیسری آیت جو ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس سورت کا مرکزی مضمون ہے۔ اتبعوا من ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ یعنی رب کے علاوہ کسی کو اپنا دوست کارساز نہ بناؤ۔ ہماری تو مت ماری گئی ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کے دیگر کو، غیر اللہ کو اپنا دوست اور کارساز سمجھ دیا ہے۔ اس وقت مادے کو، مٹیریل جو مادہ ہے، یہ ایک بت ہے ہمارے سامنے، ظاہر ایک بت ہے۔ ہم لوگ مٹیریلسٹ ہیں، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، ہم دنیا پرست لوگ ہیں اور دنیا دار لوگ ہیں، ہم اللہ والے نہیں ہیں سامنے کرام۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو اپنی ساری یعنی بنیادی کو جڑ سے ختم کر دیا ہے۔ ہماری بنیاد تو قرآن ہے اور رسول کا اسوہ حسنہ ہے، لیکن ہم نے یعنی جو دنیا کے دھوکے میں ہم آ گئے ہیں، یعنی من حیث القوم، افراد بھی اور قوم بھی، ہمارا قبلہ اور کعبہ اب ظاہر ہے، ظاہر اور بس ظاہر، دنیا اور دنیا۔ تو ہم نے تو یعنی اللہ کو اپنا رب تسلیم نہیں کیا ہے اور نہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی ہم نے یعنی گزشتہ سورہ انعام کے آخری اس میں وضاحت بھی کی تھی، لیکن یہ ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کسی کو اپنا دوست کارساز، کسی پر بھروسہ نہ کرو اللہ کے سوا۔ اللہ ہی تمہارا حاجت روا ہے، اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، اللہ ہی تمہارا مددگار ہے۔ تو سورہ بقرہ میں یہ مضمون ہم نے پڑھا تھا، سورہ یہ آیت الکرسی کے بعد جو ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، جس نے طاغوت سے انکار کر دیا اور اللہ پر یہ ایمان لے آیا تو اس نے وہ مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ تو طاغوت وہاں کہا گیا ہے، یہاں اولیاء کا لفظ ہے، وہاں پہ طاغوت کا لفظ ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا مطلب ہر سرکش قوت، غیر اللہ، یعنی جن چیزوں کا تعلق اللہ سے نہیں ہے تو وہ طاغوت ہے۔ جو آپ کو اللہ کی طرف نہیں لے جاتی وہ طاغوتی قوتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو دور کرتی ہیں وہ طاغوتی قوتیں ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اس وقت ہمارا بالفعل ہم لوگ طاغوت سے اپنی دوستی مضبوط کر چکے ہیں۔ طاغوت، باطل قوتوں کو ہم نے اپنا دوست اور کارساز سمجھ لیا۔ اصل میں تو سادی سی بات ہے کہ ہم ایک من چاہی زندگی گزار رہے ہیں سامنے کرام۔ اس بات کو ذرا آپ محسوس کریں۔ یہ دیکھیں، میں محض تقریر نہیں کر رہا آپ کے سامنے، اور نہ میرا کوئی ایسا ارادہ ہے، نصیحت ہے، قرآن نصیحت ہے، اور میں بھی نصیحت کے الفاظ ہی کہہ رہا ہوں۔ تو طاغوتی قوتوں سے اللہ سے ہم نے اپنا تعلق کاٹ لیا ہے، اللہ سے ہم کٹ گئے ہیں، اور باطل سے ہم نے اپنا تعلق جوڑ لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی خواہشات کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنے منصوبوں کو دیکھ لیں، سارے کے سارے دنیا کے متعلق ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، ایک اللہ کے علاوہ جو بھی ہستیاں ہیں ان کو تم اپنا دوست نہ بناؤ، ان کی پیروی نہ کرو، ان کے پیچھے نہ چلو۔ ہمارا تو یعنی الف سے لے کر یہ تک سارا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے،
شروع سے لے کر آخر تک۔ آپ دیکھیں، عام طور پہ میں یہ بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا آپ اس پہ غور کریں۔ ہم جب پیدا ہوتے ہیں ایک ظاہر کے ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، اور ظاہری کو ہم محسوس کرتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، باطن کو ہم محسوس نہیں کرتے، اور باطن کو ہم محسوس نہیں کرتے، نہ باطن پر غور بھی نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں کون ہوں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ میرا خالق کون ہے، یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ ہم اپنی منزل حیات کے بارے میں بھی نہیں سوچتے۔ لہٰذا جب یہ سب کچھ آپ نہیں سوچتے تو اب ظاہر ہے کہ انسان تو بنا کسی مقصد کے جی ہی نہیں سکتا۔ جب حق کے بارے میں آپ نہیں سوچتے تو آپ باطل کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، اپنا مقصود بنا لیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے بنایا ہوا ہے۔ اس میں کوئی زیادہ دلائل کی بھی ضرورت نہیں ہے، زیادہ وضاحت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارا دنیا ما اور مافیہا، ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، اور ہم ظاہر کے دھوکے میں آ کے اپنی حقیقت سے، اپنے مقصود سے غافل ہیں، اور عملی طور پر انکاری ہیں، اور حق کی ہم عملاً تکذیب کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہم غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، اللہ موجود ہے، اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، اللہ کی کتاب ہم میں موجود ہے، اللہ کے رسول ہم میں موجود ہے، اس کی تعلیمات ہیں، اللہ کے مقبول بندے آج ہمارے دوران موجود ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں، اور سچے لوگ موجود ہیں۔ ہم ان سے اپنا تعلق نہ جوڑنا چاہتے ہیں، نہ ان کی صحبت کاملہ سے، صحبت صادقہ سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں۔ کیوں کہ ہم دنیا کے اور ظاہر کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ سوائے نقصان کے، دنیا اور آخرت کے نقصان کے، خسرت دنیا والآخرہ کے مصداق ہمارا سب سے پہلا نقصان جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، کہ ہمارا سب سے پہلا نقصان جو ہے وہ ظاہر کا ہے، یہ دنیا کا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے اور یہ لکھ دیا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے اعراض کیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ آج ہم من حیث الامت اور افراد اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں، اور عذاب الہی یعنی اللہ کی ناراضگی اس قدر ہے کہ جو گزشتہ قوم تھی یہود و نصارہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ان کے ہاتھ میں کوڑے دے کے اللہ تعالیٰ ہمیں پٹوا رہا ہے۔ آج ورلڈ آرڈر کس کا چل رہا ہے؟ آج ٹرمپ بہادر 2020 کی میں بات کر رہا ہوں، ٹرمپ کی بادشاہی ہے، جو کہ رسول کا بھی منکر ہے اور قرآن کا بھی منکر ہے، ہمارے رسول سے بھی انکاری ہے اور قرآن سے بھی انکاری ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ یہود آپ دیکھ لیں، مٹھی بھر یہود ہیں، سارا عرب اس سے لرزہ بر اندام ہے، اور وہ ایٹم بم ہے بھائی، اس کے پاس درجنوں ایٹم بم ہے، جو چاہے کرے وہ، اس کے خلاف کوئی بھی نہیں بولنا، اور اس سے ہم مار کھا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہیں، مختلف شکلوں میں عذاب ہوتے ہیں۔ اب یہ جو آج کل کا ماحول ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ عذاب استیصال آ جائے دنیا پر، یعنی پہلے تو ہوتا تھا، ایک قوم نوح علیہ السلام تھے، وہ انہوں نے جب اپنے پیغمبر کی تکذیب کی تو عذاب استیصال آیا، طوفان نوح آیا، جو لوگ نہیں مانتے تھے سب غرق ہو گئے، سمیت ایک بیٹے کے جو ان کے یعنی ان کو نہیں مانتا تھا، پیغمبر نہیں مانتا تھا، لوگوں کے ساتھ تھا۔ وہ عذاب استیصال اب نہیں ہے، قیامت تک اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دور رسالت ہے۔ قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دور ہے، اور ان کا کلام ہمارا یعنی اللہ کا کلام باقی ہے، ان کی اسوہ حسنہ باقی ہے،
اور یہ قیامت تک عذاب کی شکل مختلف ہے. اس وقت بھی ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہیں. بہرحال تو دیکھیں سب سے بڑا عذاب جو ہے، یعنی سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو ناراض کر دیں، اور اللہ کا غصہ اور غضب، فباؤ بغضب من اللہ کا غصہ اپنے اوپر جائز کر دیں. آج اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، غصہ ہے، لیکن اب اس سے بچنے کی تو ایک ہی صورتحال ہے کہ ہم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس کی طرف رجوع کر لو. آج کا مسلمان رجوع الی اللہ نہیں چاہتا. یہ میں آج 2020 کی جولائی کا مہینہ ہے، اس وقت کی تاریخ میں آئندہ کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ قوم جاگ جائے، جو غفلت ہے اس سے باز آ جائے، جاگ جائے، اللہ کے حضور توبہ کرے اور اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لے، دنیا کے دھوکے سے نکل آئے اور اللہ کی طرف لو لگا لے. آئندہ کیا ہوگا یہ تو یعنی اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن ہم تو کوشش کر رہے ہیں. تو مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، اور بہرحال ہم تو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو جاگتا ہے جاگ جائے، نہیں جاگتا تو ہم تو اپنے دل میں تنگی نہیں لائیں گے. کوئی ہمیں جھٹلائے یا ہمارا مذاق اڑائے یا ہمیں تکلیفیں دیں، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. جی ترجمہ سنا دیں. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، یعنی جھوٹے سرپرستوں کی. قلیلا ما تذکرون، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. لوگو جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو، اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.